رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے افضل ترین ایام جو ہے وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید ہمیں فضیلت بتائی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من احب الی اللہ العمل الی اللہ تعالی الا فی ایام العشر، فرمایا کہ ان 10 ایام میں جو عمل اللہ رب العالمین کو محبوب ہے وہ کسی ایام میں نہیں۔ جس قدر ان 10 ایام میں اللہ رب العالمین کے ہاں عبادت کرنا افضل ہے، دیگر ایام میں اس قدر عمل کرنے والے کی عمل کی فضیلت نہیں ہے۔ صحابہ کرام مجاہدین تھے، تو ان میں سے ایک نے پوچھا ومل جہاد یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، الا من خرج بنفسہ ومالہ، سوائے اس شخص کے جو جہاد کے لیے نکلتا ہے اپنے مال کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ، اور جب وہ لوٹے تو حتیٰ یرجع الیہ، فرمایا کہ وہ اپنے مال کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے، دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہیں لاتا، اپنے مال کی بھی قربانی دیتا ہے، جان کی بھی قربانی دیتا ہے، اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں آتا، یعنی شہید بھی ہو جاتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کر لیتا ہے۔ تو فرمایا ایسے مجاہد کا جو شہید ہو جائے اور اپنا مال بھی خرچ کرے، اس کا عمل تو ان 10 ایام میں عمل کرنے والے کے عمل سے زیادہ فضیلت والا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عاملین ہیں، عمل کرنے والے، ان کے اعمال ان ایام میں عمل کرنے والوں کے عمل کے برابر نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس بارے میں سوال پوچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا رمضان المبارک کے جو آخری عشرے کے ایام ہے وہ زیادہ فضیلت کے حامل ہے یا ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام یہ زیادہ فضیلت کے حامل ہے؟ مجموع الفتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں موجود ہے کہ آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا دن کے حساب سے، ایام کے حساب سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام جو ہے اور رمضان المبارک کے ایام سے زیادہ فضیلت والے ہیں، لیکن راتوں کے حساب سے جو اس کی جو راتیں ہیں اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو فرمایا کہ رمضان المبارک کی جو آخری عشرے کی جو راتیں ہیں وہ زیادہ فضیلت والی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے بالکل واضح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ما من ایام، کوئی ایسا دن نہیں، ایام میں سے، دنوں میں سے کوئی ایسا دن نہیں، احب الی اللہ العمل، جن ایام میں عمل کرنا اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب ہو، الا فی ایام العشر، سوائے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں۔ یہ بالکل واضح ہے، اگر دنوں کا موازنہ کیا جائے تو پھر دنوں کے اعتبار سے چاہے وہ رمضان المبارک کے ہو اس کے غیر کی ہو، تو دنوں کے حساب سے یہ جو 10 دن ہیں یہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔
اور اسی طرح اگر راتوں کا حساب کیا جائے تو فرمایا کہ پھر راتوں کے حساب سے تو رمضان المبارک کے جو آخری عشرے کی راتیں ہیں نا، تو فرمایا وہ زیادہ فضیلت والی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، کہ آپ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے اندر تلاش کرو، آخری عشرے کے تاک راتوں میں سے تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر یہ رات میں ہے، اس کا تعلق رات سے ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ تو فرمایا کہ راتوں کی مناسبت سے، راتوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی زیادہ افضل ہے۔ اگر دن جس میں سورج چڑھتا ہے اور سورج غروب ہونے تک اگر دنوں کا موازنہ کیا جائے تو فرمایا رمضان المبارک کے دنوں سے، ایام سے زیادہ فضیلت والے ہیں یہ ایام۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس پر غور کریں، شیخ الاسلام کا جو فتویٰ ہے اس بارے میں، اس پر بندہ غور کرے تو اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ دن کے حساب سے ان کی فضیلت ہے اور راتوں کے حساب سے رمضان المبارک کی راتوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو فرمایا کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی ان احادیث کو اور ان آیات کو جو اس کے متعلق ذوالحجہ کے ابتدائی ایام کے متعلق ہے، اور اسی طرح وہ احادیث مبارکہ قرآن کریم کی وہ آیات جن کا تعلق لیلۃ القدر سے ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ہے، تو فرمایا بات سمجھ آ جائے گی اور کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو دین کے طلباء ہیں ان پر لازمی ہے کہ وہ لوگوں کو ان ایام کی فضیلت سے آگاہ کریں، کیونکہ لوگوں کو حرص ہوتا ہے کہ وہ فضیلت والے ایام کی معرفت حاصل کرے اور ان میں اعمال کرے۔ لوگوں کو اس کا حرص ہوتا ہے، لیکن جو طلباء علم ہیں، جو علم کے طالب ہیں، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ طلباء ہوں، تو فرمایا ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان ایام کی فضیلت کو اچھی طرح اجاگر کرے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان ایام کی فضیلت سے وہ غافل ہیں۔ ان کی اس غفلت کو ختم کرے، ان کو بیدار کرے۔ تو محترم بھائیوں، ان کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے سن لیا، اور ویسے بھی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ان ایام کے اندر جو ہمیں دن مل رہے ہوتے ہیں، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام کے اندر، وہ دن ہمیں نہیں ملتے، وہ دن پورے سال آپ کو نہیں ملتے۔ آپ دیکھیں یوم ترویہ، منا کے ابتدائی جو ایام ہیں، پہلا دن حج کا احرام باندھ کر لوگ آتے ہیں اور حج کے مناسک شروع ہو جاتے ہیں، تو یوم ترویہ 8 تاریخ کو جو منا میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح یوم عرفہ۔ اب یوم عرفہ اس کی کتنی فضیلت ہے، وہ آپ کو پورے سال میں یوم عرفہ یوم ترویہ نہیں ملے گی۔ اب یہ یوم عرفہ کی کتنی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے تو یوم عرفہ کے دن۔ فرمایا کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بڑی تعداد میں آزاد ہو رہے ہو سوائے اس دن کے۔ باقی ایام ہیں، آپ نے کافی احادیث سنی ہیں، آپ نے پڑھی بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع ایسے ہیں فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما رہا ہوتا ہے، افطاری کے وقت اور رمضان المبارک کی راتوں میں۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاهُ مِنَ النَّارِ، اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی مل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو
ایام ہے اور اس میں جو یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ ہے، فرمایا یوم عرفہ ایسا دن ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ فرمایا کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جہنم کی آگ سے آزاد ہو رہے ہوں۔ کتنا بڑا دن ہے، کتنا بڑا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب آتا ہے اور قریب آتا ہے، اتنا قریب آتا ہے، فرشتوں سے بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے کیوں جمع ہوئے ہیں۔ اب بندے جمع ہوئے، پرا گندہ بال، وہاں امیر، وہاں غریب، اچھا کھانے والا، مناسب کھانے والا، بھوکا رہنے والا، جتنے بھی وہاں لوگ جمع ہیں وہ سب وہاں پر جمع ہیں ایک ہی کیفیت میں۔ یہاں شاید ان کا لباس پوری زندگی یکساں نہ ہو۔ وہ امیر ہے، وہ اپنے اسٹائل میں رہتا ہے، اپنے حساب سے وہ پہنتا ہے، اپنے حساب سے کھاتا ہے۔ غریب ہے، وہ اپنے حساب سے، شاید وہ غریب اس امیر تک کبھی پہنچ نہ ہو، اس کی پہنچ بھی نہ ہو کہ جو اس نے پہنا ہے وہ پہن سکے، لیکن وہاں سب نے یکساں جو ہے احرام پہننا ہے، پرا گندہ بال احرام کی حالت میں، اور وہاں سارے جمع ہیں، اکٹھے ہیں، اور وہاں پر رو رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا ربی یا ربی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، ورنہ سب کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جس کی دعا رد ہوتی ہے، ورنہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ شخص جس کا کھانا پینا حرام کا، جس کا بچھونا حرام کا، تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے، ملبسوں کا حرام، تیرا پہننا حرام کا، تیری کمائی حرام کی ہے تو تیرا پہننا، تیرا لباس حرام کا، ملبسوں کا حرام، تیرا پہننا حرام کا، ومطعموں کا حرام، تیرا کھانا حرام کا، ومشربوں کا حرام، تیرا پینا حرام کا۔ کیف یستجاب لک، آج یہاں تو حج پہ آیا ہے، میدان عرفات میں گڑ گڑا کر تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، آج تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج سب کی دعا قبول ہوگی، تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیف یستجاب لک، تیری دعا کیسے آج قبول کی جائے؟ تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا بچھونا حرام کا، تو تیری دعا کیسے آج قبول کی جائے گی؟ کیف یستجاب لک، تیری دعا کیسے قبول کی جائے؟ اور اس کے علاوہ لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اور سب سے بہترین کلمہ توحید کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ جتنے بھی امیر ہے، غریب ہے، بڑے گھر سے تعلق رکھنے والے، چھوٹے گھروں سے تعلق رکھنے والے، اعلیٰ نسل سے تعلق رکھنے والے، ادنیٰ نسل سے تعلق رکھنے والے، جتنے بھی طبقہ یہاں پر سب اکٹھے ہیں، اور ایک ہی احرام، ایک ہی لباس پہن کر یہاں ایک ہی جگہ جمع ہیں، اور سب کے پرا گندہ بال ہے، اور سب یہاں پر عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں، تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں، اور پھر اللہ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ یہ میرے بندے آج میری وحدانیت کو یہاں بیان کریں، آج میری وحدانیت کا یہ اقرار کرے، میری وحدانیت کو بلند کرے، میری وحدانیت کو لوگوں کے اندر ہر طرف ان کی زبان پر بس یہی ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی لائق ہی نہیں عبادت کی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین، فرمایا سب سے بہترین اگر دعا ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، سب سے بہترین دعا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا ہے یوم عرفہ کے دن کی۔ یوم عرفہ کا دن ہو، دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، بخشش کا مطالبہ کریں کہ اللہ جن لوگوں کو آج تو بڑی تعداد میں جہنم سے آزاد کر رہا ہے، اللہ ان میں مجھے بھی لکھ دے، اللہ مجھے بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اللہ آج جہنم سے مجھے بھی خلاصی عطا فرما، اللہ جہنم سے آج مجھے بھی چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ مجھے بھی جنتیوں میں لکھ دے، اللہ جہنمیوں کے لسٹ سے میرے نام کو باہر نکال دے۔
خیر الدعاء دعا یوم عرفہ. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے جانوروں کو گھما رہے ہوتے ہیں، پھرا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھنا اور ان کا دیکھ بھال کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ اچھی بات ہے. لیکن صرف ان بڑے ایام کے اندر ریاکاری کے ایک سلسلے کو عام کیا جائے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے پورے دن کو گزارا جائے، یوم عرفہ کے دن کو اسی طرح گزارا جائے، تو یہ انتہائی زیادتی ہے، یہ ظلم ہے جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے. اس کو پتہ ہے یوم عرفہ ہے، لیکن وہ پورا دن جو ہے وہ اسی چکر میں ہے کہ یہاں جا کر اپنے جانور کو دکھاؤں، وہاں جا کر لوگوں کو دکھاؤں، اس گلی میں لے جاؤں، اس گلی میں لے جاؤں. ریاکاری نیت ہوتی ہے. بلکہ یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ہاں استغفار کرے، بخشش کا مطالبہ کرے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من صام یوم بعرفہ، جو شخص یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، عرفہ کے دن کا روزہ، یکفر السنۃ الماضیہ والمستقبلہ، اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دے گا. ایک گزرا ہوا، ایک آنے والا. ایک گزرا ہوا اور ایک آنے والا. عموماً جو لوگ زندہ ہے آگے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے سال جو گناہ کریں گے اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک روزہ رکھنے سے، یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. کتنا بڑا دن ہے یہ، کتنا بڑا یوم ہے. پورے سال آپ کو یوم عرفہ نہیں ملنا، یہ ایک ہی دن ہے. یہ ایک ہی دن ہے یوم عرفہ، 9 ذو الحج. اور پھر یوم النحر، کیونکہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 ایام کی ہم بات کر رہے ہیں. اب یوم النحر یہ 10واں دن ہے. ذو الحجہ کی 10 تاریخ ہے جس دن ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں. اب اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ جو اس دن عمل اللہ کے ہاں محبوب ہے، آپ کو پسند ہے، وہ جانوروں کا خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے. سب سے زیادہ اس دن یوم النحر کو، 10 ذو الحجہ کو، عید کے پہلے دن جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے کسی کا عمل کرنا، یہ اس شخص کا عمل ہے جو قربانی کرتا ہے، وہ خون بہاتا ہے جانوروں کا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. تو محترم بھائیوں، یہ بڑے فضیلت والے ایام ہیں. ان ایام میں کچھ کام ہمیں کرنے ہیں. وہ کام کیا ہے؟ سب سے پہلے ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس کے بعد سب سے پہلا کام جو یہ کرنا ہے وہ یہ کہ آپ میں سے جسے قربانی کرنی ہے، جس شخص نے قربانی کرنی ہے، جس کے قربانی کا ارادہ ہے، فرمایا کہ من رأى ذی الحجہ، فرمایا کہ جو شخص من رأى ہلال ذی الحجہ، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اس کی یہ نیت ہو کہ اس کو قربانی کرنی ہے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَمِنْ أَصْفَارِهِ شَيْئًا، فرمایا وہ اپنے بال اور ناخون میں سے کچھ بھی نہ لے، وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخونوں کو نہ تراشے. جو شخص قربانی کی نیت رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد کہ جب چاند نظر آ چکا ہے اس کے بعد وہ اپنے بالوں میں سے کچھ لے، اپنے ناخونوں میں سے کچھ لے. ہاں اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے پاؤں کے اندر یا انگلی کے اندر کام کرتے کرتے وہ ناخن وہ لٹک رہا ہے، وہ اس کو شدید تکلیف ہے، کوئی مسئلہ اس کو پیش آ گیا، پھر وہ علماء کے پاس رجوع کرے، ان سے ان کو بتائے کہ میرا یہ مسئلہ ہے. وہ ان کو پھر گائیڈ کریں گے، ان کو بتائیں گے ایک الگ مسئلہ ہے. وہ دیکھیں گے کہ ہاں واقعی اس کو تکلیف اتنی زیادہ ہے. پھر علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اس دوران کوئی ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کو سر کے بال کاٹنے پڑ گئے، کوئی جل گیا، اب اس کے سر کے بال تو ظاہر سی بات ہے اب کاٹنے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا گر گیا، اب اس کے سر پہ جو ٹانکے لگانے ہیں، اب وہ ظاہر سی بات ہے بال تو اس کے اکیرنے پڑیں گے نا. اگر کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا کوئی حادثہ پیش آیا وہ اس سے مستثنی ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ شخص جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے. فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَمِنْ أَصْفَارِهِ شَيْئًا، وہ نہ اپنے ناخنوں میں سے تراش سکتا ہے، نہ اپنے بالوں میں سے کوئی کاٹ سکتا ہے.
اب اس کو سمجھیں آپ کہ یہ کن کے لیے ہے۔ کچھ لوگوں وہ یہ دلیل دے رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اس کی طرف سے، اور قربانی چونکہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے، جب پورے گھر والوں کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بیوی، بچے، گھر والے، یہ اطلاق سب پر ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو قربانی کیا کرتے تھے وہ یوں کرتے تھے کہ ایک قربانی پورے اہل بیت کی طرف سے، پورے گھر والوں کی طرف سے۔ تو وہ کہتے ہیں جب پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو پورے گھر والوں کو اس کی پابندی کرنا لازم ہے۔ ایک موقف علماء کا یہ ہے، لیکن یہ صحیح موقف نہیں ہے، یہ صحیح موقف نہیں، یہ کمزور موقف ہے۔ اب دلیل کہاں سے پیش کی؟ وہ تو ٹھیک ہے ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کی، وہ دلیل ہے، اس میں یہ دلیل کہاں سے نکالی؟ مجموع الفتاویٰ کے اندر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم جو گزرے ہیں سعودی عرب کے، اور اسی طرح مجموع الفتاویٰ کے اندر، اور الشرح الممتع یہ شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے جو فقیہ الزماں ہیں، جو فقیہ الزماں گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ عالم دین سعودی عرب کے، بڑے مفتی، انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ نص ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ارادہ، کہ جو شخص تم میں سے ارادہ کرتا ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے قربانی کے لیے۔ اب قربانی کا مال، جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے قربانی کے لیے، فرمایا یہ احکامات اس کے لیے ہیں، اس کا اطلاق سب پر نہیں ہوگا، گھر والوں پہ نہیں ہوگا، بیوی بچوں پہ نہیں ہوگا، قربانی سب کی طرف سے ہوگی، لیکن اس کا اطلاق اس پر ہوگا جو مال خرچ کرتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم سعودیہ کے، اور اسی طرح شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر علماء جو جن کی تحقیق اچھی ہے، صحیح اور بہتر موقف یہی ہے واللہ اعلم۔ لیکن کچھ نے کہہ دیا کہ ابو ایوب انصاری والی روایت ہے کیونکہ قربانی سب کی طرف سے تو اس کا اطلاق سب پر ہوگا، یہ بات زیادہ درست نظر نہیں آتی۔ فقیہ الزماں شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ من ارادہ، یہ جو حدیث ہے، کہتے ہیں اس سے بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو مال خرچ کر رہا ہوتا ہے، قربانی لا رہا ہوتا ہے، جس نے مال لگایا ہے، جس کا مال لگا ہوا ہے، تو اس کا حکم اس کے لیے ہے، اس کا حکم ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے۔ جو قربانی کر رہا ہے اس کی طرف سے، جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، ان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہوا کرتی تھی، یہی ابو ایوب انصاری والی روایت کو پیش کیا، کہا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قربانی پورے گھر والوں کو کفایت کرتی تھی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی جو پورے گھر والوں کی کفایت کرتی تھی، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا اپنے گھر والوں کو کہ آپ نے بھی ناخون نہیں کاٹنے چاند نظر آنے کے بعد، اور اپنے جو ہے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں تراشنے، کبھی نہیں کہا شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی بات زیادہ مضبوط اور ٹھوس نظر آتی ہے۔ اور ایک الگ مسئلہ ہے جہاں علماء کا کچھ اختلاف ہو تو اگر آپ کو جو سمجھ آئے آپ ٹھیک ہے اس کو آپ مان لیں، لیکن صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے۔ تو محترم بھائیوں، قربانی کا اہتمام کریں، جنہیں اللہ نے دیا ہے تو وہ جنہوں نے نیت کر لی ہے قربانی کرنے کا، انہیں رکنا ہے، انہیں اس چیز سے رک جانا ہے۔ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَمِنَ الصَّالِحِ، مختلف احادیث متون حدیث میں مختلف الفاظ آتے ہیں، اور سلمہ والی روایت اس میں الفاظ الگ ہے، اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں ان سے الفاظ آتے ہیں وہ الگ ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ ذو الحجہ کا اب چاند نظر آ گیا، اب چاند نظر آنے کے بعد سے تکبیرات پڑھنی ہیں، تکبیرات پڑھنی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اثر نقل کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، صحیح بخاری کے اندر۔ وہ اثر کیا ہے کہ وہ دونوں کانا یکبرانی، دونوں تکبیر کہا کرتے تھے، کہاں جا کر؟ کانا یخرجان الی السوق، بازار کی طرف جاتے تھے، اور وہاں پر دونوں جا کے یکبرانی تکبیر کہا کرتے تھے، یکبر الناس، پھر لوگ بھی تکبیر کہا کرتے تھے بتکبیرہما، ان کی تکبیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب لوگ دیکھتے کہ یہ تکبیر پڑھ رہے ہیں دونوں تو وہ بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے،
تکبیرات کے الفاظ وہ موجود ہے احادیث کے اندر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ الفاظ ہیں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن تکبیرات پڑھیں گے، لیکن آپ کو بتا دیا کہ جو صحیح حدیث ہے وہ یہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اثر صحابہ کا، حضرت ابو ہریرہ کا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیش کیا ہے، اور اسی پر جو ایک مرفوع حدیث بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو پھر آپ تکبیرات اور تحمیدات اور تحلیلات پڑھنا شروع کر دیں، مرفوع روایت صحیح سند کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اور جو آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان 10 ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ اگر زندگی رہی اگلے جمعے کو انشاءاللہ تو قربانی کے مسائل پر ہم بات کریں گے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔